اب ہمارے ایک بڑے اسکالر جو بڑے معروف ہیں، انہوں نے اسلام میں بڑی آسانیاں، جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی انہوں نے، اور بہت سارے لوگ ان سے اس وجہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ ان کے پاس چلے جاؤ تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی حرام چیز حرام نہیں رہے گی، سب کچھ حلال ہے۔ جناب عزت مآب غامدی صاحب، ان کا ایک کلپ ابھی ان دنوں میں گردش کر رہا ہے، پرانا شاید کلپ ہے ان کا۔ بزرگ آدمی ہیں، بڑے سنجیدہ لگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ دل پہ چوٹ لگا دیتے ہیں، جو ان کی بزرگی کے بھی خلاف ہے اور ان کے عمر کے تقاضے کے بھی خلاف ہے، علم کے خلاف تو ہے ہی ہے۔ ان سے سوال یہ کیا گیا، سوال بالکل یہ ہے کہ میوزک، موسیقی اور انٹرٹینمنٹ، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ حلال ہے یا حرام۔ ان کا جواب یہ تھا کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، یہ اس کا وہ ہے لب لباب۔ اب انہوں نے شروع کیسے کیا بات کو؟ کہنے لگے کہ میں کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں، تو ابھی آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو حرام کی چیزیں ہیں نا، یہ حرام چیزوں کو، مختلف چیزوں کو حرام کہنا اور اس حرام کے ذریعے سے استبداد، یعنی حرام کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوانا، اپنے آپ کو اونچا کرنا، پادریوں کا بھی یہی کام تھا اور مولویوں کا بھی یہی کام۔ کہتے مولوی بھی ہر بات کو حرام، ہر بات کو حرام۔ یہ تمہید ہے کس بات کی؟ کہ انٹرٹینمنٹ، میوزک، موسیقی یہ حلال ہے۔ کہتے ہیں یہ پادریوں کا کام تھا، انہوں نے بھی لوگوں پر استبداد اور لوگوں کو اپنے شکنجے میں اسی سے جگہ رکھا تھا کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور مولویوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے بھی لوگوں کو کہا یہ بھی حرام، میوزک بھی حرام، موسیقی بھی حرام، انٹرٹینمنٹ بھی حرام، سب کچھ حرام قرار دے دیا۔ کہا یاد رکھو، کھانے پینے والی چیزوں کے علاوہ، کھانے پینے والی چیزوں کے علاوہ حرام چیزیں صرف 5 ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے باقی سارا ترجمہ تو ٹھیک کیا، لیکن آخر میں پتہ اس کا ترجمہ کیا کیا؟ آخری جو بات ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بات بھی اللہ نے آپ پر حرام قرار دی کہ تم اللہ پر وہ چیز کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کے کہنے کو بھی حرام قرار دیا کہ تم ہر بات کو حرام کہو۔ یہ ان کی بات پوری ہوگی۔ اب ذرا انہی آیات کے حوالے سے ان کی بات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیسی بات کی انہوں نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کا ترجمہ اصل تو یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو، وہ کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تم ہر چیز کو حرام کہو، یہ حرام ہے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے آئیں آیت نمبر 28 پر۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ یعنی اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ جو آیت نمبر 28 ہے، اس میں مجھے یہ بتائیے کہ مشرکین نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو بات کہی، وہ کسی حرام چیز کو حلال کیا تھا یا حلال کو حرام کیا تھا؟ انہوں نے حرام کو حلال کہا تھا۔ غامدی صاحب نے اس میں کیا کہا کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ تم کسی چیز کو حرام کہو جو حرام نہیں ہے، جبکہ اصل اس کا معنی یہ بننا چاہیے کہ تم ہر چیز کے بارے میں یہ نہ کہتے پھرو یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ اللہ نے تم پر فحاشی کو حرام قرار دیا، گناہ کو حرام قرار دیا، سرکشی کو حرام قرار دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرو بغیر دلیل کے، اس کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے یہ حرام قرار دیا کہ تم ہر بات کو کہتے پھرو کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ اصل اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ تم پر گناہ کو حرام قرار دے دیا۔ اب جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہوگی، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہوگا، وہ گناہ ہے اور وہ حرام ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میوزک، موسیقی حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو گناہ قرار دیا اور اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا، تو گناہ میں آ گیا۔ اس اعتبار سے تو یہ میوزک اور موسیقی حرام قرار پاتا ہے، اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اس آیت کو دلیل بنا کر کہ میوزک، موسیقی اور انٹرٹینمنٹ حلال ہے۔ میوزک کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ لہو الحدیث، بری بیہودہ بات کو خریدتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان آیات کا معنی اور مفہوم صحابہ سے بڑھ کر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے؟
بتائیے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ عربی زبان کے جاننے والے بھی تھے، وہ آج کل کے اسکالرس کی طرح نہیں تھے کہ قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اللہ کی پناہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان کو کتاب سکھا دے، تفسیر سکھا دے، مفسر قرآن سب سے بڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد الغنا ہے، گانا بجانا اس سے مراد ہے، لا الحدیث۔ دوسرے نمبر پر یہ تو کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ تابعین میں ان کے بہت بڑے شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا، میں ان کے سامنے پڑھتا تھا، ہر آیت پر ان کو روکتا تھا اور ان سے اس آیت کے احکام اور مسائل دریافت کرتا تھا، پھر آگے چلتا تھا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، تابعین میں، کبار تابعین میں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد طبلہ سارنگی ہے، طبلہ ڈول، وہ اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، تابعین میں ہی کبار تابعین میں امام حسن بصری رحمہ اللہ، 110 ہجری میں وفات ہے ان کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی گانے بجانے اور میوزک کے اوزار اور انسٹرومنٹس کے بارے میں۔ یہ ابن کثیر وغیرہ میں، ابن جریر طبری رحمہ اللہ، سب سے قدیم اور پرانی اور سب سے بنیادی تفسیر ہے، اس میں اس تفسیر کو کہا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاروں ائمہ، چاروں مذاہب، چاروں ائمہ، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کے انسٹرومنٹس وغیرہ، میوزک اور اس کے آلات وغیرہ سب حرام ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں معروف اور مشہور ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شیدائی تھے، یہاں تک کہ سفر میں کبھی جاتے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کی تھی، اگر ان کو نہ بھی حاجت ہوتی تب بھی بیٹھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ بازار سے گزرتے، میوزک کی آواز آتی ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں دبا لیتے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو پوچھتے کہ ختم ہوگی آواز، جب آواز آنا بند ہو جاتی تو اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیتے اور کہتے کہ یہ چیز میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہے، آپ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی ایک بڑی معروف حدیث ہے، ترمذی میں اس کے بارے میں حدیث ہیں، طبرانی میں ہے، مستدرک حاکم میں، کئی ایک روایات، کئی ایک حدیث ہیں۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونُنَّ فِي أُمَّتِي اقوام، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حرام چیزوں کو حلال بنائیں گے۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا بھی نام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بھی لیا کہ والمعازف، میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب حرام ہے اس کو حلال کہیں گے، اور گانے بجانے، میوزک، یہ جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو بھی وہ حلال قرار دیں گے۔ کتنی واضح پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس کے علاوہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں، اگر تو اصولی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ تعداد گنوانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان میں میوزک نہیں ہے اس لیے وہ حلال ہے، ان میں گانا بجانا نہیں ہے اس لیے وہ حلال ہے، تو اللہ کے بندے یہ پیچھے سورۃ الانعام میں آیت 151، آیت 152، 153، اس میں ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام قرار دیا، 10 چیزوں کو گنتی کر کے، ان میں 2-3 چیزیں اس آیت میں بیان ہوگی لیکن کچھ چیزیں اس کے علاوہ ہیں۔ کھانے پینے کے علاوہ کیا صرف یہ چیزیں حرام ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، حلال نہیں ہے۔ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا لا یحل، حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کوئی 30 کے قریب آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے یہ کہہ کر لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، تمہارے لیے یہ حلال، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم خواتین کے زبردستی ان کے تم وارث بن جاؤ، یہ حلال نہیں ہے۔ کیا صرف یہی چیزیں حرام ہیں باقی سب حلال ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، لا یحل لامرأۃ، کسی خاتون کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ اپنے محرم کے بغیر سفر کرے 1 دن اور رات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خاتون کے لیے لا یحل، یہ حلال ہی نہیں ہے۔ کون سی چیز؟ کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی کیفیت میں رہے سوائے اپنے خاوند کے، اپنے خاوند کے فوت ہونے پر وہ 40 دن، 4 ماہ 10 دن وہ سوگ کی کیفیت میں رہے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کے رکھے، بول چال بند رکھے۔ تماشا نہیں ہے یہ دین کا، ہر چیز ہی حلال ہے، نہیں بھائی یہ 5 چیزیں حرام ہیں باقی سب جائز ہے۔ اور کیا اسم یہ جو میوزک ہے کیا اس میں نہیں آتا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ میوزک ایسے ہوتے ہیں جس میں گناہ نہیں ہوتا، کچھ میوزک میں گناہ ہوتا ہے، فحاشی ہوتی ہے، گناہ اور فحاشی نہ ہو تو وہ میوزک ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ کچھ چوری جائز ہے، کچھ چوری حرام ہے۔ وہ چوری جو مسجد میں فنڈ دینے کے لیے کی جائے وہ حلال ہے، وہ چوری جو کوئی حرام چیز کھانے کے لیے کی جائے وہ حرام ہے۔ بھائی جس چیز کا نام چوری ہے نا وہ حرام ہے، جس چیز کا نام میوزک ہے اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر شاہد ہیں، ائمہ سب اس بات پر جمع ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام کیا ابھی شروع ہوا ہے؟ اسکالر کیا یہی آئے؟ اس سے پہلے کوئی اسکالر نہیں تھا؟ پیچھے تو دیکھ لو کوئی ہماری کوئی بیس بھی تھی یا نہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیچھے جو لوگ تھے نا نہیں، بس دنیا سے گزر کے کوئی علم نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ عالم آئے ہیں صحیح۔